ناظرین، مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ عمران خان کی دور حکومت میں کیا ایسی اچیومنٹس تھیں جو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں اور جن پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو میں یوں شروع کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک شدید قسم کے مالی مشکلات کا شکار تھا۔ تو پہلا تقریباً 1 سال ایسا گزرا کہ جس میں انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کی۔ وہ چائنا کی امداد لینے میں کامیاب ہوئے، UAE کی امداد لینے میں کامیاب ہوئے، اور پھر اپنے دوست ملک بلکہ بھائی ملک جو سعودی عرب ہے ان کی امداد سے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال دیا۔ جو ہی ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا تو اگلا جو کام تھا، انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے والا تھا، لیکن قدرت کی طرف سے پورے ملک میں ملک کی فصلوں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا۔ اس کو ختم کرتے ہوئے 2-3 ماہ گزر گئے۔ ابھی یہ معاملہ حل ہوا ہی تھا کہ عالمی وبا کرونا جو ہے وہ پھیل گئی، اور عالمی وبا کرونا جو تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی، اور اتنی اموات ہوئیں کیونکہ اس طرح کی بڑی وبا جو ہے وہ 100 سال 150 سال 200 سال کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس مشکل دور میں بے شمار جو بڑی بڑی معیشتیں تھیں وہ بھی گر گئیں، اور اکثر جو 5-6-7% کے حساب سے معیشتیں گرو کر رہی تھیں وہ 0 پہ چلی گئیں، بلکہ کچھ تو مائنس میں بھی چلی گئیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ کورونا کے دوران ہی ہماری ملکی معیشت جو تھی وہ 4% سے گرو کرنے لگی، اور آخری 2 سالوں میں ایوریج جو تھی وہ تقریباً 6% GDP گروتھ تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی اچیومنٹ ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عالمی طور پہ جو ہے وہ پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے ایک ایسا ویژن دیا جس کو انہوں نے بلین ٹری سونامی کا نام دیا، کہ اپنے جو جنگلات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ کسی صاحب کا حکمران کا یہ ویژن نہیں تھا کہ اپنے ملک میں جو جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے اور ہمارا جو پورے پاکستان کا جو فضا میں جو اس کی حرارت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر قابو پایا جائے اور فضائی آلودگی کو کم کیا جائے، اور فضائی آلودگی کم ہوتی ہے تو بندوں کی صحت جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن کسی کا یہ ویژن ہی نہیں تھا۔ اتنی زیادہ کبھی ہم سنتے تھے کہ لاہور جو ہے اس کا پولوشن میں نمبر جو تھا وہ 30واں 40واں ہوتا تھا، لیکن صاحب کا حکمرانوں کے دور میں وہ نمبر کم ہوتا ہوا پہلے نمبر پر ہو گیا کہ لاہور دنیا کا سب سے پلیوٹڈ شہر جو ہے وہ شمار ہونے لگا۔ تو یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری آب و ہوا کیسے صاف ہو اور کیسے ہمارے جو ملک کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کو صاف آکسیجن ملے، اس کے لیے خان صاحب نے بلین ٹری نامی منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اور جب ان کی KPK میں حکومت تھی، یہ وہاں پہ انہوں نے شروع کیا، لیکن جب ان کی مرکز میں حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے جو 10 بلین سونامی جو تھا نا پروجیکٹ ٹری، اس کا آغاز کیا، اور 2-3 ارب کے قریب پودے لگائے بھی گئے۔
اب وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہمارے جو پہاڑوں کے اوپر جو جنگلات ہیں جن کا بالکل صفایا ہو رہا تھا، وہاں پہ وہ پودے نشو و نما پا رہے ہیں، اور عالمی ادارے جو ہیں وہ اس کی وٹنس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی، اور خاص کر جو ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر تھا، کیونکہ ہم ایک کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہیں تو ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، تو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو خان صاحب نے بوم جو ہے نا وہ دیا، اور ہماری کاٹن ایکسپورٹ جو تھی وہ $14 بلین کو ٹچ کرنے لگی، اور جہاں کبھی کسی پاکستانی پروڈکٹ نظر ہی نہیں آتی تھی باہر کے ملکوں میں، وہاں پہ پاکستان کے گارمنٹس کے، پاکستان کی کاٹن کے پروڈکٹس کے جو ہے نا وہ سٹال لگنے لگے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے دور میں بے شمار بیرون ملک سے سرمایہ کاری ہوئی، اور یہاں پہ بے شمار حتیٰ کہ سامسنگ جیسی موبائل کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اپنی یہاں پہ اسمبلنگ شروع کی، اپنے یونٹ لگا دیے۔ اس کے علاوہ آٹو موبائل انڈسٹری جو تھی اس کے بھی یونٹ یہاں پہ لگنے شروع ہوئے۔ اس سب کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا جو کام شروع کیا وہ تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا، کہ پہلے عام جو چھوٹا آدمی تھا اس کو کوئی بینک گھر بنانے کے لیے قرضہ ہی نہیں دیتا تھا۔ خان صاحب نے 2-3 سال کی محنت میں ایسی لیجسلیشن کی جس کو ہماری جو سپریم کورٹ تھی اس کی قانونی اور مدد حاصل تھی، اس کے اوپر کور تھا، تو بینکوں نے حکومتی سرپرستی میں عام آدمی کو بھی لون دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ عروج تک پہنچی، اور اس سیکٹر میں کچھ نہیں تو کم از کم 50-60 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا۔ اور اسی طرح جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس کو ریوائیو جب کیا تو وہاں پہ مزدور ہی نہیں ملتا تھا، اور اس انڈسٹری میں بھی تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ اس کے بعد کسی کے دل میں یہ درد پیدا نہیں ہوا، جب سے پاکستان بنا ہے ہم بھی دیکھتے آ رہے تھے کہ لاہور کے اسٹیشن کے سامنے اور باقی دوسری جتنی جو مین روڈز ہوتی ہیں وہاں پہ فٹ پاس پہ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ راتوں کو لیٹے ہوتے تھے، نہ ان کو کوئی سونے کا کوئی ڈنگ کا چیز ملتی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی تھی۔ تو خان صاحب نے ایک نیا آئیڈیا کیا کہ ان کو پناہ گاہیں بنا کے دی جائیں، لنگر خانے کھولے جائیں، تاکہ ایسے لوگ جو دور دیہاتوں سے مزدوری کرنے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ اچھی رہائش مل جائے، اور اس کے بعد ان کو اچھا کھانا مل جائے، تاکہ ان کا جو 100-200 روپیہ 300 روپیہ جو کھانے اور رہائش پہ لگتا ہے وہ بھی ان کی سیونگ ہو جائے، وہ اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے وہ سارا پیسہ جو ہے نا وہ بھیج سکیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جو 50 سال کے بعد لیا گیا، کہ پوری دنیا میں واٹر ریسورسز کی کمی ہو رہی ہے، اور ہمارا واٹر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ جو پانی جن علاقوں میں 20-25 فٹ پہ نکل آتا تھا وہاں بھی 100 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے، اور دور دراز علاقوں میں ریگستانی علاقوں میں تو یہ 300-400-500 فٹ تک نیچے چلا گیا ہے۔ تو اس سے ہمارے چونکہ عوام کو خطرہ تھا کہ ان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا، تو خان صاحب نے، اور فصلوں کو پانی نہیں ملے گا، اور فصلیں اگر نہیں ہوں گی تو ملک میں غذائی قلت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، جو کہ ہوئی بھی ہے ابھی۔ تو خان صاحب نے اس کے لیے آبی ریزروائر جو تھے ان کا آغاز کیا، اور 3 بڑے ڈیمز جو ہیں نا ان کی ابتدا کی، اور اس کے علاوہ 7 دوسرے، یعنی ٹوٹل 10 ڈیموں کی ابتدا کی۔ اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ میرے ٹرن اوور میں
پورے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو دکھاوے کے لیے اپنے ایسے پروجیکٹ پہ جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں جس کا وہ پھر دکھا کے تو ووٹ لیتے ہیں لوگوں کے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لوگوں کی آنکھوں میں دول جھونکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے ایک ایسے منصوبوں کا آغاز کیا جن کا رزلٹ ان کے ٹینور کے بعد میں آنا تھا، لیکن وہ پاکستان کی لائف لائن کہلانے کے قابل ہیں، اور وہ اتنے بڑے پروجیکٹ تھے کہ ان سے ہماری ایک تو بجلی کا مسئلہ حل ہو جانا تھا کہ اتنی مہنگی جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں جو عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے، اس سے سستی بجلی ان کو ملنی تھی، اور دوسرا ہمارا جو زرعی علاقے تھے وہ کاشت کے قابل ہو جانے تھے کہ زرعی زمینیں جو تھیں وہ غیر زرعی زمینیں جو بنجر علاقے تھے وہ بھی آباد ہو جاتے، اور ملک میں جو غذائی قلت کا بحران آنا تھا اس سے نجات مل جاتی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کا اس سے بھی بہت بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ تھا اپنے پورے ملک کی عوام کو صحت کی سہولتوں کو فری فراہم کرنا، اور یہ اتنا بڑا انیشیٹو تھا کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ سہولت جو ہے وہ بہت بڑے امیر ملکوں کے باشندوں کو بھی نہیں ہے۔ ہر خاندان کے پاس سال کے لیے 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ خان صاحب نے دے دیا جو اس کی جیب میں رہتا تھا کہ جب چاہے وہ جس مرضی کلینک سے چاہے، اور وہ ایسے ہاسپیٹل یا ایسے کلینکس جن میں صرف اشرافیہ ہی جا کے علاج کروا سکتی ہے اب، اور جن میں جا کے علاج کرانا غریبوں کا تو بہت دور کی بات ہے، متوسط طبقے کا بھی ایک خواب ہی ہوتا تھا کہ ان میں ہمارے بچوں کا یا کسی ہمارے بیمار شخص کا علاج ہو جائے، لیکن خان صاحب نے یہ سہولت ہر انسان کو جو پاکستان کا باشندہ تھا اس کو یہ فراہم کر دی کہ وہ اپنی مرضی سے جس مرضی بڑے سے بڑے اور مہنگے سے مہنگے کلینک میں جا کے وہ اپنا علاج کروائے، اور گورنمنٹ جو تھی انشورنس کمپنیوں کے ذریعے ان کو ہاسپٹلز کو وہ پے کرتی تھیں اس کا معاوضہ۔ بہرحال یہ خان صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ پھر انہوں نے خارجہ محاذ پر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے اور اپنے دفاعی لحاظ سے ایسے کام کیے کہ کسی کی جرت نہیں ہونی تھی کہ وہ ہندوستان کے جو طیارے تھے ان کو گرائے، لیکن خان صاحب کے دور میں ہندوستان کے طیارے کو گرایا گیا جس نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، اور ان کے پائلٹ کو پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنی مسلم امہ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کام خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کیا وہ قیامت تک یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جس طرح کی انہوں نے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ڈانٹ پلائی اور ان کو بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور دل میں جو تکلیف ہوتی ہے، روح کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ جسمانی تکلیف سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا یہ اگر آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ بھی پوری جو ہے وہ دنیا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ پھر کشمیر کو اس طریقے سے کشمیر کے ایشو کو زندہ کیا کہ جو ہندوستان تھا وہ پوری دنیا میں علیحدہ ہو گیا، جو مودی تھا اس کو اس انداز سے پوری دنیا میں اس کا حشر نشر کر دیا کہ اس کو نازی ثابت کیا کہ یہ ظالم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔